بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابوبکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب اصرار کر کے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہو گئے اور کچھ بچ گئے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کھچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے پوچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق پیدا ہو گیا، میں اس کی حقیقت جانوں، لہذا جب دوسرا دن ہو گیا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہو گیا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہو گیا تو میں نے دیکھا اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس مرتبہ میری طرف اشارہ کیا، میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ تو پھر جب مغرب کا وقت ہو گیا تو اسے معمول اشارہ مجھے کیا، میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہو گیا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا، میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی اور کریم ہے، میں اسے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی اللہ ہے۔ مجھے پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والا مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے خچر منگوایا اور راستے کے اخراجات دیے، اسے سفر پر سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے
10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لیے کہ جب وہ حفاظت کے ساتھ اپنے مقام پر پہنچے گا تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف روانہ کر دے گا۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خادم میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رکا بھی تھا جس نے اس کا ہاتھ اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر وہاں پر پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق پر ہے۔ پھر میں اپنے شہر روم نکل کر ان کے شہر آ گیا اور میں نے اپنی باقی زندگی وہاں گزاری۔